اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے تراشا چٹانوں کو وادی میں، وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں، فاکثروا فیہا الفساد، بس انہوں نے بہت زیادہ کیا ان میں فساد، فصب علیہم ربک سوط عذاب، پھر برسایا ان پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب یقیناً گھات میں ہے، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، بس لیکن انسان ایسا ہے کہ جو ہی آزمائے اسے اس کا رب، پھر عزت بخشے اسے اور نعمت دے اسے تو کہتا ہے میرے رب نے عزت بخشی ہے مجھے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور لیکن جو ہی وہ آزمائے اسے پھر تنگ کر دے اس پر اس کا رزق تو کہتا ہے میرے رب نے ذلیل کر دیا ہے مجھے، کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ہرگز نہیں بلکہ نہیں تم عزت کرتے یتیم کی۔ ہم نے سورۃ الفجر کے پہلے حصے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جوڑوں کی قسمیں کھائیں، یعنی جیسے رات اور دن، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کا یا ان قوموں کا حال بتایا جنہوں نے اس دنیا کو اصل زندگی سمجھ لی تھی اور جو مال کے نشے میں دھت ہو گئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان جیسا اور کوئی کسی کو نہیں بنایا تھا، جو طاقت جو مال اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا انہیں لگ رہا تھا کہ اصل یہی ہے اور ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے، یہ طاقت ملی ہے، یہ قوت ملی ہے، اس لیے اب دنیا میں وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ آج کے انسان کو اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کے ذریعے پہلی مثالیں یا قسمیں کہ جس طرح ہر چیز کا ایک جوڑا ہے اسی طرح اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے آخرت، اور دوسرا جس طرح پہلی قوموں نے ان تمام چیزوں کو ہلکے میں لیا، یعنی اپنی قوت کا غلط استعمال کیا، اپنے مال کا غلط استعمال کیا، اب تم خود اپنا آئینہ دیکھ لو کہ تم کس میں ہو، تم کس آئینے میں فٹ ہوتے ہو، یعنی تم اپنا حال دیکھو کہ کہیں تمہارا حال قوم فرعون کی طرح تو نہیں ہے، قوم عاد کی طرح تو نہیں ہے، قوم سمود کی طرح تو نہیں ہے، اور وہ تو تم سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھے۔ اب انسان کو جب مال ملتا ہے تو وہ اس مال کو سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور اگر اللہ آزمائش کے لیے مال لے لیتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت کو کم کر دیا، یعنی تم سمجھتے ہو کہ اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے، آسائشیں ہیں، تو اللہ کی رضا بھی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اسی مال کے ذریعے آزمائے وہ واپس لے لے تو تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پوری دنیا کے آگے رسوا اور ذلیل کر دیا، تو سمجھ لو اگر اللہ بہت کچھ دے رہا ہے تو یہ بھی آزمائش ہے جس سے پہلی قوموں سے لی گئی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ بہت کچھ لے رہا ہے واپس تو یہ بھی آزمائش ہے جس سے پہلی قوموں سے لی گئی۔ اب تم اپنا حال دیکھو، خود کو پرکھو کہ کیا تم نعمتوں پہ اترانے والے، ان کو اصل سمجھنے والے، ان کو اپنے خدا کا مقام دینے والے کہ یہ مال ہے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہ عزت ہے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ قوت ہے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، یا تمہارا اصل جو ایمان ہے وہ خدا پر ہے، اس کی طاقت پر ہے، تمہارا پورا بھروسہ اس پر ہے۔ تو یہاں پر اصل میں سورہ فجر ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے آئی ہے، خاص کر ان لوگوں کو جو مال اور طاقت اور یہ تمام چیزیں پا جانے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ بس اللہ بھی ان سے راضی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قوانین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا اللہ کو راضی کرنا ان کے لیے کوئی اہم بات نہیں ہوتی کیونکہ انہیں دنیا کی آسائشیں مل چکی ہیں۔ تو یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل بات یہ ہے ہی نہیں، بلکہ اصل بات کیا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ آخری آیت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکہ تم یتیموں کو دھکا دیتے ہو، انہیں عزت نہیں دیتے، تم انہیں وہ مقام نہیں دیتے، یعنی اخلاقیات تم سے نکل چکی ہیں کیونکہ تم نے پورا خود کو مال کے اوپر لگا دیا ہے، تمہیں لگتا ہے بس یہ ہے تو سب کچھ ہے، پھر لوگوں کے ساتھ جیسا بھی چلو، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو لوگ اہم ہیں، جو خاص ہیں، وہ یہ فرعون والے نہیں ہیں، وہ سمود والے نہیں ہیں، تم بھی اگر ان کے راستے پر چلو گے تو تم بھی نہیں ہوگے۔ کون لوگ ہیں وہ ہم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے۔ السلام علیکم۔